أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. آج سبق نمبر 7 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ المزمل آیت نمبر 4 میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کے معنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت اس انداز سے کرنا کہ تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں. سورہ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ ہر نماز کا حصہ، اس لیے ہماری ہر سلائیڈ کا بھی حصہ ہے لازمی. تو اس کو ضرور رپیٹ کیا کریں ان میوٹ کیے بغیر. میرے ساتھ ساتھ دہرایا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. پچھلے سبق کی ریویژن کرتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لیسن نمبر 6 جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد پڑھے تھے. آپ کی سکرین پہ نون ساکن اور
تنوین موجود ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش وہ تنوین بولتے ہیں، اس میں بھی نون ہی بولتا ہے، ان بن تن جیسے ہم پڑھیں گے تو اس میں نون ساکن ہی کی آواز ہوتی ہے۔ تو اس کے قواعد ہم نے دیکھے تھے، 4 قواعد تھے، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا پڑھا تھا ہم نے۔ اظہار میں ہم نے دیکھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور اظہار حلقی اس کو بولیں گے۔ حروف حلقی جو ہے حمزہ، ہا، عین، شا، غین، خوا، مخارج میں ہم پڑھ چکے ہیں، کافی دفعہ ریپیٹ بھی ہو گیا، اب آپ کو یقیناً یاد ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ادغام کا قاعدہ ہم نے دیکھا تھا، ادغام کی 2 اقسام تھی، غننے کے ساتھ اور بغیر غننے کے، اور ادغام میں 6 حروف تھے یرملون، جن کو جوڑ کے یرملون کا لفظ بنایا گیا تھا۔ تو یرملون میں سے لام اور را کو نکال دیا جائے تو پیچھے یمون بچتا ہے، یمون حروف میں سے کوئی حرف آئے گا، یا میم نون واو، تو وہاں پر غننے کے ساتھ، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو غننے کے ساتھ ادغام ہوگا، پہلا نون اگلے حرف کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور جہاں لام اور را اگر ان میں سے کوئی آئے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر بغیر غننے کے ادغام ہوگا، یعنی غنہ ناک میں آواز نہیں جائے گی۔ اس کے بعد اقلاب بھی پڑھا تھا ہم نے، اقلاب میں صرف ایک ہی حرف تھا، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو پھر وہاں پر باقی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا ہے، قلب کی جمع ہے، قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، تو اسی سے یہ اقلاب کا لفظ ہے کہ با کی جگہ ہم میم پڑھتے ہیں، جو چھوٹی سی میم لکھی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ نہیں بھی لکھی ہوتی ہے، آپ کو رول پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد باقی جو حروف تہجی میں سے بچتے ہیں، یعنی اظہار، ادغام اور اقلاب کے 13 حروف نکالنے کے بعد جو باقی بچتے ہیں وہ آپ کی اسکرین پر سامنے نظر آ رہے ہیں، وہاں پر پھر اخفا ہوتا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا جاتا ہے۔ اور یہ جو رول ہیں ان کو 2 حرکت جتنا ہم نے ٹائم لگانا ہوتا ہے ان کو ادا کرنے کے لیے، اظہار کو فوراً ادا کرنا ہے، ادغام، اقلاب اور اخفا میں 2 حرکت جتنا ٹائم جو ہے نا وہ ناک میں یا ادغام کرتے ہوئے آواز کو روکنا ہوتا ہے۔ سورہ قریش تھی آپ کے لیسن کا حصہ تھی پچھلے ویک میں، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اچھا سنایا ہے۔ جہاں جہاں پر کامن مسٹیک ہوئی ہے نا آپ لوگوں کی، میں وہ یہاں پر مینشن کر دیتی ہوں کہ ایک تو آئین کا جو مخرج ہے وہ ساری سسٹرز کا ٹھیک نہیں ہے، موسٹلی بہت اچھا بھی پڑھا سسٹرز نے، لیکن کچھ سسٹرز کا بیچ میں جھٹکا آ رہا ہے آئین پہ جھٹکا نہیں آنا چاہیے، جیسے یہ ہے نا فَلْيَعْبُدُوا، تو یعبدو کرتی ہیں تو یہ یعبدو نہیں پڑھنا، اس کو فَلْيَعْبُدُوا، یعبدو، آپ اگر مخارج کو فوکس کریں تو آئین وسط حلق کا حرف ہے، اس لیے اس کو گلے کے درمیان ہی سے ادا کریں گی تو پھر جھٹکا نہیں آئے گا۔ اسی طرح اب تو آنا میں بھی آئین جو ہے وہ صحیح نہیں ادا ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جو اظہار تھا نا، من خوف پہ اظہار تھا، تو یہاں پر بھی کمی رہی، اظہار میں کمی رہی کچھ سسٹرز کی، اور کچھ نے تو بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ سے، لیکن کچھ کی جو ہے نا وہ کمی رہی، تو یہ پر حروف اور مخارج کو فوکس کرتے ہوئے آپ نے رولز کو قواعد کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت جو ہے نا وہ کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ میں پھر سے پڑھ دیتی ہوں، کائنڈلی آپ کوشش کیا کریں کہ ریکارڈنگ سنا کریں، اور پھر اس ریکارڈنگ کو سننے کے بعد اپنا پریکٹس کیا کریں، پھر بھیجا کریں سبق۔ کافی بہتر کر رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور علم و عمل میں اضافہ اور برکتیں عطا فرمائے سب کے، اور اللہ تعالیٰ کوششوں کو قبول فرمائے۔ تو سورہ قریش ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، یہاں ملا کے پڑھیں گے تو اظہار کا رول ہے قریشن ایلافہم ہوگا، تو اگر وقف کریں گے تو پھر قریش ایلافہم، تو میں دونوں طرح سے پڑھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ،
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من هم من خوف हम मिन खौफ करना है, इसको मिन खौफ नहीं करना। यहाँ पर नाक में आवाज नहीं जानी चाहिए, नून की आवाज को वाजिया करना है, जाहिर करना है। दूसरी सूरह ज़िलज़ाल आपने सुनाई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ा है कुछ सिस्टर्स ने, लेकिन जो कॉमन मिस्टेक मुझे लगी है वो मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर भी। एक दफा मैं पढ़ती हूँ, फिर मिस्टेक जो है ना वो मेंशन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है ना कुछ सिस्टर से, वो ये थी कि फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। ज़र्रतिन से आगे फा आ रहा है हुरूफ़े हल्की में से, तो यहाँ इजहार था, तो कुछ सिस्टर ने इसको इख्फा कर दिया, ज़र्रतिन खैरन यरा पढ़ दिया। तो यहाँ पर ज़र्रतिन खैरन यरा पढ़ना था, और आगे वाला जो था वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, यहाँ पर इस जो इख्फा था तन्वीन के बाद जो है ना शीन आ रही है ना, तन्वीन का नून जो है ना वो नाक में छुप जाएगा, इख्फा हो जाएगा उसका। शर्रन यरा पे, खैरन यरा पे नहीं होगा, ठीक है। और खैरन यरा पे इदगाम है, जो पिंक कलर में है वहां पर इदगाम है, जहां जहां भी पिंक कलर है, नहीं नून की आवाज अगले हर्फ के अंदर, मुशद्दद हर्फ के अंदर दाखिल हो रही है। तो गुन्ने के साथ और बगैर गुन्ने के जो है ना इसमें आपके सामने है, गुन्ने के बगैर जो है अश्ता तल्ली यूराउ, तो यहाँ तल्ली नहीं करेंगे, नून की आवाज नाक में नहीं जाएगी, बल्कि क्लियर करेंगे। इदगाम ताम होगा, मुकम्मल इदगाम होगा, तल्ली यूराउ, ठीक है। तो ये जहाँ 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 पर हुई है ना थोड़ी कमी रही है, वो आप लोगों ने अपनी अब करेक्शन करनी है। और इसके अलावा यहाँ पर आयत नंबर 3 में भी था वक़ालल इंसान, तो इंसान पे भी इख्फा था, तो इसको भी आपने नोट डाउन रखना है। अच्छा जी, सूरह शम्स में इक़लाब की प्रैक्टिस की हमारी जिन बासा में, और रब्बुहुम बिज़म्बिहिम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अलैहिम और रब्बुहुम है ना, ये आज जो हमने अगला कायदा पढ़ना है ना वो अप्लाई हो रहे हैं, वो अभी आपको पहचान हो जाएगी, आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह। चलेंगे, ये देखें इख्फा की मिसालें आपके सामने सूरह ज़िलज़ाल में फिर से, ठीक है। ये आपने जो है ना इनको फोकस करना है कि कहाँ कहाँ पर इख्फा हो रहा है। देखें वक़ाल अल इंसान का मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर भी इख्फा हो रहा है। और यौमा इज़िन तो हदीस, इसको यौमा इज़िन तो हदीस नहीं करना, जल्दी से नहीं पढ़ना, नाक में दो हरकत जितनी आवाज रोकनी है इस तन्वीन की। यौमा इज़िन तो हदीस इस तरह पढ़ना है, और लास्ट वाला जो है ज़र्रतिन शर्रन यरा, इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोगों ने माशाल्लाह से की हुई है अच्छी, अब इन रूल्स को भी आपने ज़हन में रख लेना है। मीम साकिन के कवायद, ये पिछला हमने रिवीजन की है, और आज का सबक है मीम साकिन के कायदे जो हमने पढ़ने हैं इंशाल्लाह। मीम साकिन के 3 कवायद हैं। मीम साकिन आपके सामने है, यानी जज्म वाली मीम, यहाँ जज्म गोल दायरे में लिखी हुई है, उससे आप परेशान ना हो, जज्म ही है ये। मीम साकिन के कवायद में इख्फा है, इदगाम है और इजहार है। अब ये देखें, वही नाम है जो नून साकिन और तनवीन में थे, वही नाम यहाँ पर भी है, इसीलिए वहां पर मैंने कहा था कि जब आप करेंगे इजहार करेंगे तो इजहार हल्की बोलेंगे,
اور یہاں پر جب یہ والے نام لیں گے تو یہاں پر شفوی بولیں گے. میم کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف شف میں سے ہے، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں سے ہے. تو اس لیے ان رولز کو شفوی، یہ حروف جو ہیں ان کو شفوی بولتے ہیں، تو ان رولز کو بھی اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی بولیں گے. تو شین فا واو یا شفوی، یہ آپ نے لازمی ساتھ ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو کنفیوز نہ ہو کہ وہاں پر بھی ادغام اور اخفاء اور اظہار تھا، وہاں پر تو تنوین تھی اور یہاں پر جو ہے نا میم ہے، تو پھر نام تو وہی ہے. تو اس لیے ان کا پورا نام جو ہے نا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اخفاء میں کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آئے گی تو میم ساکن کی آواز خفی ہو جائے گی، چھپ جائے گی با کے اندر. اور ادغام کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم مشدد آئے گا. ابھی ہم ڈیٹیل آگے دیکھتے ہیں. اور اظہار میں با اور میم کے علاوہ، یعنی یہ والا اخفا والا با، اخفا شفوی والا اور ادغام شفوی والا میم، ان دونوں حروف کے علاوہ اور جو بھی کوئی حرف آئے گا حروف تہجی میں سے، وہاں پر یعنی میم ساکن کے بعد وہاں پر ہم اس کو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، وہاں پر چھپائیں گے نہیں پھر. اور آج جو لیسن سنایا نا آپ لوگوں نے، اس میں کچھ سسٹر نے یہ والی غلطی کی ہے جو آج ہم پڑھیں گے نا تو کلیئر ہو جائے گا پھر کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھنا چاہیے. اخفا کو دیکھتے ہیں. اخفاء شفوی، یہ آپ اگر نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں نا اپنی نوٹ بک پہ تو لازمی ساتھ لکھیں اخفاء شفوی. سلائیڈ میں یہ مینشن نہیں ہے اس لیے میں بار بار بولتی ہوں کہ یہ ضرور اس کو مینشن کرنا ہے آپ نے، اخفاء شفوی. ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد حرف با جو تو غننے کے ساتھ اخفا ہوگا، یعنی چھپ جائے گی آواز میم کی. جیسے مثال میں آپ کے سامنے ہے، میم ساکن کے بعد حرف با ہو تو کیسے پڑھیں گے ان کو، کیسے چھپائیں گے میم کو؟ ترمیہم بحجارۃ، ہم بھی، یہاں پر ہم بھی نہیں کرنا، ترمیہم بھی حجارہ نہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا، بلکہ میم کی آواز با کے اندر کیا ہوگی؟ چھپ جائے گی. ترمیہم بحجارۃ کنتم بہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ كَلْبُهُمْ باسط ربهم بهم. تو یہ یہاں پر ہم پہ آپ نے مکمل جو ہے نا وہ اخفا کرنا ہے، 2 حرکت جتنا روکنی ہے آواز آپ نے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے خفی کرنا، چھپانا. ٹھیک ہے. تو اس میں میم کی آواز کو ہم چھپا دیتے ہیں، میم کو ظاہر نہیں کرتے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اخفاء شفوی ہے، میم ساکن کے بعد با آئے گا تو وہاں پر میم کی آواز خفی ہو جائے گی، وہاں پر اخفا ہو جائے گا. سورۃ الفیل ہے، اس میں مثال ہے آپ کے لیے. یہاں پر ویسے اخفا بھی ہے اور ادغام بھی ہے اور اظہار شفوی بھی ہے. تو یہ ضرور پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ صورت کو میں جو ہے نا تلاوت کروں گی اس کی. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں ترمیہم، جو ابھی ہم نے پیچھے ورڈ پڑھا ہے ترمیہم بحجارۃ. ٹھیک ہے. تو یہ اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر اخفاء شفوی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اخفاء شفوی ہو رہا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ آگے صرف جیل پہ بھی اخفا ہو رہا ہے، لیکن وہ اخفا کون سا ہے؟ وہ دوسرا اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن والا اخفا. یہاں پر میم ساکن والا ترمیہم پہ اخفا ہے. یہ جو صورتیں آپ کو سناتے ہیں نا، اس میں آپ نے سارے رولز کو فالو کیا کریں. سارے رولز کو آپ خود سے اپنے جو پارا ہے یا جس سے بھی آپ پڑھتے ہیں نا وہاں پر انڈر لائن کیا کریں. جو جو رول ہم جو قاعدہ ہم پڑھ لیتے ہیں نا، تو جہاں جہاں اپلائی ہو رہا ہوتا ہے نا لیڈ پینسل کے ساتھ اس کو ضرور مینشن کیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اخفاء شفوی ہو رہا ہے ترمیہم بحجارۃ پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ادغام ہے. ادغام کو دیکھتے ہیں. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے گی، وہاں پر ادغام ہوگا، یعنی پہلی ساکن میم دوسری متحرک میم کے اندر داخل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ادغام کا مطلب ہم نے پیچھے پڑھا تھا نون ساکن میم اور تنوین کے قواعد میں کہ داخل کرنے کو ادغام کہتے ہیں، کسی ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا. تو ادغام کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. اب یہاں دیکھیں لہم ما یشاؤن، تو اس کو ہم لہم ما یشاؤن نہیں پڑھ سکتے، لہم ما یشا یہ پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا. اس لیے یہاں پر پہلی میم دوسری میم کے اندر داخل کر دی جائے گی.
لهم ما يشاءون أنهم ملاقو ربهم أنهم ملاقو ربهم sorry أنهم ملاقو ربهم أنهم مبعوثون ربهم من कुल्लिन, यहाँ देखें रब्बिहिम पे इदगाम शफ़वी हो रहा है और मिन कुल्ली पे इफ़ा हो रहा है, नून साकिन और तन्वीन वाला इफ़ा। रब्बिहिम मिन कुल्लिन, ठीक है, इस तरीके से पढ़ना। सारी चीजों को साथ साथ देखते चलते हैं हम, पीछे जो हम पढ़ चुके हैं रूल वो वाले भी। अच्छा, अब है इदगाम का कायदा जो सूरह कुरैश ही में है। देखिए सूरह कुरैश आपने सुना दी है, लेकिन अब आपने खुद से इसको अंडरलाइन करते हुए वो रूल जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें ढेर सारे वो रूल हैं जो जितने हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, वो सारे इसमें अप्लाई हो रहे हैं। अलिफ मद्दा भी है, या मद्दा भी है, वाव मद्दा भी है, फिर लीन के कायदे भी हैं, या लीन भी है, और वाव लीन भी है, इसमें इदगाम भी है, इसमें इख्फा भी है, और जो है इजहार भी है। इजहार नून साकिन वाला इजहार भी है। ठीक है, तो सारे रूल इसमें हैं, वो आपने अंडरलाइन खुद करने हैं गौर और फिक्र करने के बाद। तो यहाँ पर देखें आयत नंबर 4 में है अल्लज़ी अतआमा हुम मिन जू, हुम पे इदगाम हो रहा है, इदगाम में शफ़वी हो रहा है, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रही है, हुम मिन। तो अब मिन में नून साकिन के बाद जीम आ रहा है जो हरूफे इख्फा में से है। ठीक है, तो यहाँ पर इख्फा भी करना है हमने। तो ये दो रूल जो है ना एक ही जगह पर, दो तो नहीं और भी आ रहे हैं। आप आमा में तो जो है वो उस पर कलकला भी हो रहा है। आप तो आमा जू या जू वक्त करेंगे तो फिर व आमना, फिर आगे व आमना हुम मिन खौफ। अब हुम से इदगाम शफ़ी है और मिन खौफ पे इजहार हो रहा है, नून साकिन और तनवीन वाला इजहार हो रहा है। ठीक है, इजहार हल्की। तो इस रूल को भी आपने साथ साथ देखना है। इजहार, अब इजहार शफ़वी है। ठीक है, इजहार हल्की नहीं, इजहार शफ़वी, बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो वहां पर मीम साकिन की आवाज को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसका इजहार करेंगे। जैसे मिसालें हैं अलहम, इसको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ना, मीम की आवाज को अब जाहिर करना है, क्योंकि इससे आगे ना बा है और ना ही आगे मीम है, इसलिए इस मीम को वाजिया करना है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सोना, इसको तुम सोना नहीं करना। ये वाली मिस्टेक जो है ना थोड़ा सुनाते हुए आप लोगों ने से कुछ सिस्टर्स की हुई थी कि इस मीम पर आप लोगों ने इफ़ा कर दिया। तो ये इजहार वाली मीम है, क्योंकि इसके अगला हर्फ जो है वो ना मीम है ना बा है। तुम सूना अन अमत लकुम दीनुकुम, तो इसको लकुम दीनुकुम बाद सिस्टर्स पढ़ती है ना, लकुम दीनुकुम ऐसे नहीं पढ़ना, लकुम दीनुकुम। और अन अमता नहीं करना, अन अमता। ठीक हो गया। चलें जी, अब यहाँ देखें सूरह फील, अब मैं पढ़ूंगी। इजहार को मेंशन किया गया यहाँ पर, इजहार शफ़वी को। ठीक है, इजहार शफ़वी ब्लू कलर जो आपको दिखाया गया है। बाकी जो है ना इदगाम हो रहा है, उसके अलावा इख्फा भी हो रहा है, इदगाम भी हो रहा है। तो इनको आपने खुद से करना है, क्या अंडरलाइन करना है। इख्फा भी हो रहा है, इदगाम जरमलून वाला इदगाम भी हो रहा है, यानी नून साकिन और तनवीन वाला, और नून साकिन तनवीन वाला इजहार भी इख्फा भी हो रहा है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इजहार शफ़वी, जो ब्लू कलर है वो इजहार शफ़वी को मेंशन किया गया है। आज की इस हफ्ते की आपकी जो सूरत है ना वो सूरत फील है, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं। आगे फिर देखती हूँ मैं कि क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। अब यहाँ देखें ज्यादा जगहों पर इजहार हो रहा है, इजहार शफ्वी। एक जगह पर इजहार शफ्वी नहीं हो रहा, क्या हो रहा है आप में से कोई बताएगा? एक आयत में ब्लू कलर ही है लेकिन वहां पर इजहार शफ्वी नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है शफ्वी में से। कोई सिस्टर बताएंगी? इख्फा हो रहा है, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन शाबाश। कौन सा इख्फा हो रहा है? ये इख्फा शफी जो है। ठीक है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। इख्फा शफ्वी हो रहा है। तरमीहिम पे अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, ये दो तीन मिसाल ये वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अब इजहार शफ्वी भी है और एक मिसाल इख्फा शफ्वी की भी है इस सूरत में। तो ये आपका होमवर्क है। इसमें जितने भी रूल हमने पढ़ लिए हैं ना अभी तक, जितने भी रूल यहाँ पर हो रहे हैं ना, वो सारे आपने फोकस करके रिकॉर्डिंग करनी है। आपने ये नहीं करना कि बस इजहार शख्सी को फोकस कर रहे हैं और बाकी रूल जो है ना उनको ऐसे ही गुजार रहे हैं। नहीं, सारे रूल आपके पक्के होने चाहिए इस सूरत में जितने भी आ रहे हैं। ठीक है, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मीम साकिन के रूल जो है ना वो हमने कर लिए। 3 रूल थे, इजहार, इख्फा और इदगाम शफ्वी। ठीक है, अब है मीम और नून मुशद्दद के कवायद। नून मीम मुशद्दद के कवायद क्या है? तशदीद जिस हर्फ पर होती है, ये 3 दंडों वाली, जिसको शद भी बोलते हैं तशदीद भी बोलते हैं, जिस हर्फ पर ये तशदीद होती है उस हर्फ को मुशद्दद हर्फ कहते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना मुशद्दद, तो परेशान नहीं होना। जिस हर्फ के ऊपर ये तशदीद होती है या ये शद होती है उसको मुशद्दद हर्फ कहते हैं। तो मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, इसको हमने कैसे पढ़ना है, इसके क्या रूल हैं वो अभी हम देखते हैं। गुन्ना, जब मीम और नून मुशद्दद हो, मीम मुशद्दद या नून मुशद्दद हो तो उन पर गुन्ना करना जरूरी होता है। गुन्ना क्या होता है? नाक में आवाज को छुपाना, रोकना। नाक में आवाज को रोकना, 2 हरकत जितना आवाज को रोकना। तो ये मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पे ये रूल अप्लाई अप्लाई होता है। मिसालों से सीखते हैं हम। नून मुशद्दद की मिसालें हैं, मिनल जिन्नति वन नास। आमतौर पर हम क्या पढ़ते हैं? मिनल जिन्नति वन नास। नहीं, ये आपने इस यहाँ पर गुन्ना नहीं किया, रूल नहीं आपने अदा किया इसका। तो नून मुशद्दद पे 2 हरकत जितना हम रुकेंगे, आवाज को हम नाक में रोक के रखेंगे, गुन्ना करेंगे। ठीक है, मिनल जिन्नति वन नास। गुन्ना करते हुए आपने अपने नाक के नथने पे उंगली रख के चेक करना है कि क्या आपको वाइब्रेशन महसूस हो रही है नाक में। अगर हो रही है तो आपका गुन्ना ठीक हो रहा है। ठीक है, ये चेक करने के लिए है। लक़द मन्नल्लाहु अन्न यमुन्नून इन्न लाकिन्न। तो इतना आपने रोकना है आवाज को नून मुशद्दद पे, यानी तशदीद वाले नून पे। ठीक है, इसी तरह जो मीम है, मीम मुशद्दद पे भी गुन्ना करेंगे। तो किस तरह पढ़ेंगे हम इसको? आमतौर पर जो हम पढ़ते हैं, जो गलती करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, जल्दी से पढ़ दिया नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, मीम मुशद्दद पे 2 हरकत जितना हमने नाक में आवाज को रोकना है। आपको वाइब्रेशन महसूस होनी चाहिए मीम मुशद्दद पे भी। आगे है हम भी हा, सॉरी ये लफ्ज सही नहीं है, हम भी हा। ठीक है, हम भी हा, मीम मुशद्दद है तो इस पे वो ना होगा। तुम हमत भी,
हमत भी, ता साकिन है तो ता साकिन को पढ़ने का मैंने तरीका बताया था कि आमतौर पर हम जब ता साकिन करते हैं तो उस पर कलकला हो जाता है, तो कलकले से बचने के लिए ता की आवाज को थ की आवाज के साथ पढ़ते हैं। यानी दो चश्मी हा अगर साथ लगी हो तो जिस तरीके से उसको पढ़ते हैं उस तरीके से साकिन वाली ता को पढ़ते हैं। हमत भी, फअम्मा, इस तरीके से हम अ, गुन्ना करेंगे नून मीम मुशद्दद से। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन यहाँ तक ही था। अब आप में से कोई अगर सुनाना चाहता है, सूरह फील पढ़ना चाहता है अभी फिलहाल, तो पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेगा? है किसी को शौक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रिफत। जी जी मैं पढ़ती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील वजअलहुम कअस्फिन मअकूल। जी सिस्टर शाबाश, आपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन रूल कौन सा हम पढ़ रहे हैं आप बताएंगी? आपकी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है रूल अभी इस टाइम पे, जो सूरह फील सामने है, इसमें कौन से रूल को मेंशन किया जा रहा है? जी ये मेरी स्क्रीन पे ना थोड़ा सा शॉर्ट आ रहा है, वो मुझे अच्छा, आप मोबाइल जो। पे देख रहे हैं? हाँ जी। अच्छा चलें, ठीक है, मैं अभी बताती हूँ कि कहाँ कहाँ आपने कमी की है। जी हैंड रेज हुआ है कौसर खान। जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. शाबाश, काफी अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह से। कहीं कहीं पर आपका हमजा जो है ना वो पुर हो रहा है। अच्छा हाँ जी, वो मैं अभी आपको सारी जो सब बाकियों का भी सुन लो ना एक दफा, तो फिर मैं ठीक बताती है हूँ कि कहाँ कहाँ पर कमी हो रही है, मैं इकट्ठा ही ठीक बताऊंगी फिर। जी जज़ाकल्लाह खैर मिस्टर कौसर। प्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत min sijil फजअलहुम कअस्फिन मअकूल. शाबाश, अच्छी कोशिश है आपकी भी। तो मैं जब बताऊंगी ना कि कहाँ कहाँ पर कमी हुई है, किसको कैसे पढ़ना है, तो फिर आप लोगों ने खुद नोटिस करना है कि आप कैसे पढ़ रहे थे और पढ़ना कैसे था। ठीक है, अभी मैं इकट्ठे ही बताऊंगी सबसे। जी आप कौन है? ताहिरा है, ताहिरा यास्मीन सिस्टर। जी चली गई है ताहिरा यास्मीन ने हैंड रेज किया था। चले मैं अभी बताती हूँ। أعوذ بالله चल, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير
بتدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ شاباش ٹیچر، اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے اور ہماری کمیوں کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ ابھی دھیان سے سنیے گا کہ کہاں کہاں پر کمی رہی ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے اتنا موٹا لکھا ہوا ہے اظہار، اور ہم آج اظہار شفوی بھی پڑھا ہے، ابھی ہم نے اگلا سبق جو پڑھا ہے، تو اظہار میں اظہار شفوی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا لفظ کو بھی، میں نے پچھلے لیسن میں بھی یہی بات ہوئی تھی، تو ابھی بھی میں نے بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ اب یہاں پر اظہار شفوی ہے تو میم کی آواز کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی جگہ تھی جہاں پر چھپانا تھا، وہ میں نے مینشن کی ہے، لیکن چلیں پھر سے ایک دفعہ بتا دوں گی۔ اب آپ میں سے کچھ سسٹر نے تو ٹھیک سنایا، لیکن جہاں جہاں کمی ہوئی ہے نا میں سب کی اکٹھی مینشن کروں گی۔ علم میں عالم جو حمزہ ہے نا بعض سسٹر کا وہ بھی پور ہو گیا، عالم کر دیا، عین کے مخرج سے ادا ہوا، یہ نہیں کرنا، اور نہ ہی اس کو لمبا کرنا ہے، عالم نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ علم علم تیرا، میوٹ کر لیجیے، مائک میوٹ کیجیے، طاہرہ سسٹر مائک میوٹ کیجیے، آپ کا مائک آن ہے، جزاک اللہ۔ علم تیرا، تیرا میں دیکھیں علم تیرا کریں گے تو یہ اظہار نہیں ہو رہا، آپ اخفا کر رہے ہیں، تو یہاں رکنا نہیں ہے میم پہ، آپ نے علم تیرا پڑھنا ہے، علم تیرا پڑھیں گے تو یہ غلطی ہے۔ تو آپ میں سے دو سسٹر نے نا یہ غلطی بار بار ریپیٹ کی ہے، اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ علم تیرا پڑھنا ہے، علم تیرا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، نہ اس میم ساکن کے بعد میم ہے، اور نہ میم ساکن کے بعد با ہے۔ جب میم ساکن کے بعد میم آئے ہوگا، میم ساکن کے جو بھی حرف آئے گا وہاں پر ہم نے میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ تو علم تیرا کیفا، اس میں تورا کیفا نہیں کرنا، یہاں پر سسٹرز کی تا بھی پور ہو گئی را کو پور کرتے ہوئے، تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو پر حروف ہیں بس وہی پر ہوں آپ سے، باقی حروف اس کے آگے پیچھے والے پر نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو علم تیرا کیفا، قیفا نہیں کرنا، اس کو ایک باریک والا کاف ہے، پر والا کاف نہیں، ایک سسٹر نے یہاں پر قیفا پڑھ دیا، یہ قیفا نہیں ہے، سخت تعلق زبان کی جڑ لگے گی جو منہ کی طرف ہے، کیفا۔ اور یہ لین کا قاعدہ بھی ہے، یہاں پر ایک دفعہ میں مینشن کر دیتی ہوں کہ کون کون سا رول ہو رہا ہے، پھر آپ لوگوں نے خود اس سے ہی دیکھنا ہے۔ علم تیرا، تا کو پر نہیں کرنا، را کو پر کرنا ہے۔ کیفا میں کئی جو ہے وہ لین کا قاعدہ نرمی سے، کیفا کیفا نہیں پڑھنا، اس کو کئی پڑھنا ہے، کیفا، اور کاف کو موٹا بھی نہیں کرنا۔ فعلا، فعلا میں سسٹر نے فعالا کر دیا، ایک سسٹر نے فعالا کر دیا اور دوسری سسٹر نے فعلا کر دیا، فا کو کھینچ دیا، کسی نے لام کو کھینچ دیا، یہ نہیں کرنا۔ زبر، فا پہ بھی زبر، آئین پہ بھی زبر اور لام پہ بھی زبر ہے، تو یہ جو حرکات ہیں ایک حرکت ان کو کھینچنا ہوتا ہے، زیادہ نہیں کرنا ہوتا، لمبا کریں گے تو یہ حرام غلطی ہوگی۔ فعالا پڑھیں گے، فعالا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فعالا عین کو مخرج سے ادا کریں، ربکا، را پور کریں گے، اور ربکا، ربکا نہیں کریں گے، اس کو یہاں پر کا بھی کھنچ گیا آپ لوگوں کا، ربکا بھی اصحاب الفیل، اس تو آپ کو پور کریں گے اور بے نہیں بولیں گے، بی اصحاب، اور بی اس پڑھنا ہے، حمزہ کو پر نہیں کرنا، یا حمزہ جو ہے اس کو وسط حل سے عین کی طرح ادا نہیں کرنا، بی اس ہا جو ہے وہ وسط حل کا حرف ہے، بی اصحاب الفیل، بالفیل نہیں کرنا، یہاں کلکلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر علم یجعل تھا، اس کو بھی سسٹرز نے علم یجعل کیا ہے، اخفا کر دیا ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم یجعل، لم کو واضح کرنا ہے، علم یجعل جن سے کلکلا ہے، یجعل قیدہم، تو قیدہ میں کئی پہ پھر لین ہو رہی ہے، یا لین ہے، قیدہم فی تضلیل،
قیدہم اخفا نہیں کرنا یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ بار بار میں بول رہی ہوں کہ یہاں اظہار کا رول ہم پڑھ رہے ہیں تو میم کو ظاہر کرنا ہے۔ قیدہم فی تذلیل، فی کو مد کرنا، فی تذلیل جلدی سے نہیں پڑھنا، فی تذلیل، تذلیل پہ نہ تا کو پر کرنا ہے، جواب کو پر کرنا ہے، تا کو پر نہیں کرنا، اور جواب پہ کلکلا نہیں کرنا۔ یہاں پر ساکن جواب پہ اکثر اوقات ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہل جاتی ہے اس کی آواز، یعنی کلکلا ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہونے دینا، پکڑ کے رکھنا ہے۔ تدلیل، تدلیل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ وَأَرْسَلَ، وَأَرْسَلَ میں أَرْسَلَ نہیں کرنا، حمزہ کو پر نہیں کرنا، صرف وا کو پر کرنا ہے، اور سین اور لام کو لمبا نہیں کرنا۔ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، ہم پہ پھر اظہار ہے، اخفا نہیں ہے، یہاں پر بھی سسٹرز نے علیہم طیرن پڑھ دیا، نہیں، علیہم طیرن، طیرن پہ اظہار ہلکی ہو رہا ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، ابابیل کا حمزہ آ رہا ہے آگے، طیرن ابابیل، ترمیہم بحجارہ، یہاں پر ہو رہا ہے اخفا، کیوں؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو وہاں پر میم کی آواز کو چھپا دیتے ہیں، خفی کر دیتے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ، چھپانی کہاں ہے آواز؟ ناف میں، ٹھیک ہے۔ ترمی، اب ترمی کرتے ہوئے تا کو پر نہیں کرنا، را کو پر کرنا ہے۔ ترمی، تا کی دفعہ ہونٹوں کو چیریں گے اور پھر کی دفعہ موٹا کریں گے، گول کریں گے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تم پہ ادغام میں نون ساکن اور تنوین والا ادغام ہو رہا ہے، یرملون والا، ٹھیک ہے، غننے کے ساتھ، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور آگے میم مشدد ہے۔ تم اور من، نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے آ رہا ہے، سوری اخفا میں سے آ رہا ہے تین، تو یہاں پر نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، فجعل نہیں کرنا، اس کو زبروں کو مت کھینچا کریں، یہ حرام غلطیوں میں سے غلطیاں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی زیر زبر پیش کی غلطی کو درست کرنا ہے سب نے، کہ یہ لمبی نہیں ہونی چاہیے حرکات، ایک حرکت سے زیادہ ان کو نہیں کھینچنا ہوتا، ورنہ گناہ گار ہوتے ہیں، ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن اپنی طرف سے ثواب کی نیت سے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر ہم حرف ہی غلط پڑھیں گے تو پھر سوچیں ذرا کہ ہم نیکیاں کر رہے ہوں گے کہ گناہ کما رہے ہوں گے، اس لیے پوری کوشش کریں، پوری توجہ کے ساتھ کلاس لیا کریں، جو ذہن میں سے نکل جاتی ہیں چیزیں دوبارہ سے ریکارڈنگ سن لیا کریں۔ اب تو الحمدللہ اتنی فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس کہ ہم انگلیوں کے ٹچ پہ جو ہے نا اپنی مرضی کی چیز ریپیٹ کر سکتے ہیں، بار بار سن سکتے ہیں، بار بار سیکھنے کے لیے اس کو جو ہے نا اپنے سامنے کر سکتے ہیں، ہر سہولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اس لیے غلطیوں کو ریپیٹ نہ کیا کریں، غلطیوں کی کریکشن کیا کریں۔ فَجَعَلَهُمْ، یہاں ہم نہیں کرنا، یہاں پر اظہار ہے، میم ساکن کے بعد اظہار کا کاف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، با اور میم میں سے نہیں ہے تو یہ اظہار ہو رہا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کا کو موٹا نہیں کرنا، قوا نہیں کرنا، کا کی دفعہ ہونٹ چیریں گے، كَعَصْفٍ مأکول، مأکول پہ جھٹکا آئے گا کیونکہ حمزہ ساکن ہے، تو اس طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کیا کچھ بتائی جا رہی ہیں، جب آپ دوبارہ ریکارڈنگ سنیں گے نا، پھر آپ فوکس کر کے سنیں گے نا، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا بولا۔ ایک دفعہ میں بس ریپیٹ کروں گی، اب تلاوت کروں گی، اس کے بعد پھر ہماری کلاس کلوز ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔
صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اس ویک کا آپ کا سبق جو ہے ہوم ورک میں وہ ہے سورۃ الفیل. بس یہ اس سورت میں سارے رولز جتنے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سارے آپ نے اپلائی کرنے ہیں. پھر آپ نے اچھے سے تیاری کر کے تو مجھے سینڈ کرنا ہے سبق. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.